اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں ستھری روزی عطا کی تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد. بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا جس بات میں جھگڑتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اور اے سننے والے، اگر تجھے کوئی شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں. بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تو خسارے والوں میں ہو جائے گا. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ. اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِیمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس. تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، ہاں یونس کی قوم. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. جب ایمان لایا ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تم فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں. اللہ اکبر. فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ. تو انہیں کاہے کا انتظار ہے مگر انہی لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے. قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ. تم فرماؤ تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں. ثُمَّ نُنَجِّی رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا كَذَلِکَ حَقًّا عَلَیْنَا نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ. پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے. بات یہی ہے، ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا. قُلْ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. تم فرماؤ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف کسی شبہ میں ہو تو میں اس سے نہ پوچھوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ہاں اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ سب سے الگ ہو کر. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا. پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ.
اور اگر تجھے اللہ کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اللہ کے فضل کا کوئی رد کرنے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ اللہ کا فضل اللہ تعالیٰ اس سے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تم فرما دو اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اللہ تو جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آیا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل، اور جو بہکا وہ اپنے برے کو بہکا، اور کچھ میں حاکم اعلیٰ نہیں تم پر۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، اور اس پر چلو جو تم پر وحی ہوتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ سورہ یونس مکمل ہوئی۔ سورہ ہود کا آغاز ہمارے حصے میں آئے گا، ابھی آخری جو ہے رکوع میں۔ سورہ ہود علیہ السلام، اللہ سورہ ہود مکیہ ہے۔ حسن اور اکرمہ وغیرہم مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت واقعی الصلاۃ طرفی النہار کے سوا باقی تمام صورت مکیہ ہے۔ مقاتل نے کہا کہ آیت فلعلک تارک اور اولئک یؤمنون بہ اور ان الحسنات یذہبن السیئات کے علاوہ تمام صورت مکی ہے۔ اس میں 10 رکوع ہیں اور 123 آیات بینات ہیں اور 1600 کلمات طیبات ہیں اور 9567 حروف مبارک ہیں۔ حدیثی میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر پیری کے آثار نمودار ہو گئی۔ فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت و بیس اور حساب اور جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں، پھر تفصیل کی گئیں حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا اور فائدہ اٹھانا دے گا ایک ٹھہرائے ہوئے وعدہ تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں اللہ کی طرف پھرنا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، سنو وہ اپنے سینے دوہرے کرتے منہ چھپاتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم۔ بحمد اللہ تعالی 11واں پارہ اس کا ترجمہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ پھر انشاءاللہ عزیز جب بھی وقت ملتا ہے اگلے اس پارے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ محمد اسلام صاحب تشریف فرما ہے،
اللہ تعالیٰ، اور یہ سارے دوست جو سامنے نظر آ رہے ہیں مجھے اور جو نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پاک سے جو ہے وہ سچا مومنانہ تعلق پیدا فرما دے اور اس سے نسلوں کو فیض یاب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔